السلام علیکم۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی، ہاں انڈیا میں ہم دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں کیسے تنوع میں اتحاد ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں پروسیس آف یونٹی ان انڈیا، ہندوستان میں یہ اتحاد کا عمل ہوتا کیسے یونٹی کیسے ہے ہندوستان میں، بھارت میں۔ ایٹ دا روٹ آف دی آل کو ایگزسٹنگ ڈائیورسٹیز دیر ایگزسٹ این انڈر لائنگ یونٹی۔ جہاں پر اتنے تنوع اور اختلاف کی جڑیں ہیں ہندوستان میں، وہیں کہیں اتحاد بھی چھپا ہوا ہے، وہیں اس کے اندر اتحاد بھی ہے۔ This has created a composite culture decisively pan-Indian in nature۔ اور اس نے یہ جو چیز ہے کہ اختلاف کے ساتھ میں اتحاد بھی ہے اندر، تو اس نے ایک جو ایک فیصلہ کن ثقافت کو جنم دیا ہے ہندوستان کی، ایک بہت ہی خوبصورت ثقافت، ایک بہت ہی یہاں پر ہم کو دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ اختلاف بھی ہے اور اتحاد بھی ہے۔ یونٹی امپلائز وننس اور اے سینس آف وننس میننگ انٹیگریشن۔ یونٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یونٹی جو ایک ہونے کا جو احساس ہوتا ہے یا اتحاد جو ہوتا ہے، اس کو ہم یونٹی کہتے ہیں۔ However, unity does not mean uniformity, which implies similarity۔ حالانکہ یونٹی کا مطلب یونیفارمٹی مطلب یکسانیت نہیں، یونٹی مطلب اتحاد ہوتا ہے۔ یونٹی کا معنی اتحاد ہوتا ہے، ایکتا ہوتی ہے، یونیفارمٹی نہیں ہوتی، یکسانیت نہیں ہوتی۔ اتحاد ایکتا ہوتا ہے، یکسانیت نہیں ہوتا، اس کو اچھے سے سمجھ لیجیے۔ یکسانیت مطلب جب چیزیں ایک جیسی ہوتی ہے، سملر ہوتی ہے، سب چیزیں ایک جیسی ہے، اس کو یونیفارمٹی کہتے ہیں۔ ہم یونیفارم کیوں پہنتے ہیں؟ کہ ہمارے اندر یکسانیت دکھے، امیر غریب سب برابر دکھے۔ کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں یونیفارم اس لیے ہوتا ہے تو وہ یکسانیت ہوتی ہے کہ سب لوگوں کے کپڑے ایک جیسے ہیں۔ لیکن اتحاد کس کو بولتے ہیں؟ کہ سب لوگوں کے رنگ الگ ہیں، سب لوگوں کی زبان الگ ہے، سب لوگوں کا مذہب الگ ہے، لیکن اس کے باوجود سب لوگ ایک ساتھ مل کر ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ اتحاد ہے۔ The bond of unity in relation to India's heritage in a certain underlying uniformity of life has been reflected in the observation of many foreigners too۔ تو یہ جو اتحاد کی جو دھاگا ہے، اتحاد کی جو طاقت ہے، یہ جو بندش ہے، اتحاد کی جو ڈور ہے یا مضبوطی ہے، ہندوستانی ثقافت کی تناظر میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں، ہندوستانی ثقافت کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری یونیفارمٹی آف لائف بھی ہے، اس کے اندر بہت ساری یکسانیت بھی ہے، اور یہ فارینرز کے آبزرویشن میں بھی آتی ہیں۔ Unity amidst a diversity is visualized in the geopolitical sphere, institution of pilgrimage, tradition of accommodation, tradition of interdependence, emotional bonding, etc۔ یہ یونٹی ڈائیورسٹی کے درمیان میں، یونٹی میں اختلاف کے بیچ میں اتحاد ہم کو کہاں کہاں دیکھنے کے لیے ملتا ہے؟ ایک تو جیو پولیٹیکل اسفیئر ہے، جو سیاسی منظر ہے، ہندوستان کا جغرافیائی منظر ہے اور سیاسی منظر ہے، اور پلگریمیج کی انسٹیٹیوشن مطلب جو دھارمک یاترائیں لوگ کرتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں، مندر ہو گیا اور درگاہ ہو گیا، کرسچنس کے بھی جو چرچ وغیرہ ہوتے ہیں، کیتھیڈرل ہوتے ہیں، یہاں پر سارے ہی علاقے کے لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ ان سارے ہندوستان کی میں بات کر رہی ہوں، اس لیے میں نے حج کا نام نہیں لیا، وہ بھی ایک پلگریمیج انسٹیٹیوٹ ہے، خانہ کعبہ۔ ہندوستان میں جو بھی انسٹیٹیوشنس ہیں پلگریمیج کے، جہاں پہ لوگ درشن کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پہ مذہبی یاترا کرنے کے لیے، مذہبی سفر کرنے کے لیے، مذہبی مقصد سے جہاں پر لوگ آتے ہیں، تو کسی درگاہ پر یا کسی مندر پر یا کسی کیتھیڈرل پہ پورے ہندوستان کے علاقے سے لوگ آتے ہیں۔ یہ مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں، ان کا مذہب بھلے ہی سیم رہتا ہو، لیکن بہت بار تو دوسرے مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مذہب کے لوگ ایک انسٹیٹیوٹ پر آئیں۔ درگاہ پر ہندو، مسلم، کرسچن سبھی آتے ہیں، مندر میں ہندو بھی جاتے ہیں، کرسچن بھی جاتے ہیں۔
تو इनके रंग रूप अलग अलग होते हैं, इनके रिहायशी इलाके अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इनमें इत्तेहाद देखने के लिए मिलता है। ट्रेडिशन ऑफ अकोमोडेशन, ट्रेडिशन ऑफ इंटरडिपेंडेंस जो और इमोशनल बॉन्डिंग, जो भारतीय होने के एहसास से एक दूसरे से हमारा इमोशनल अटैचमेंट है, एक दूसरे को हम बहन भाई समझते हैं, और जो हम एक दूसरे पर इंटर डिपेंडेंट होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ों में इत्तेहाद, हाँ, इख्तिलाफ होने के बावजूद इत्तेहाद देखने के लिए मिलता है। The concept of secularism in the Indian context is particularly useful given the nature of our religious plurality. जो सेक्युलरिज्म का तस्वुर है, हिंदुस्तान में जो जमहूरियत का तस्वुर है, ये बहुत ही अहम है। रिलीजियस प्लूरलिटी मतलब जो मुख्तलिफ मज़ाहिब का इज्तिमा होता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब जब मिलते हैं, तो इसके बीच में बहुत सारे मज़हब, हिंदुस्तान में बहुत सारे मज़हब के मानने वालों के बीच में जमहूरियत का जो तस्वुर है वो बहुत ही अहम है, यूज़फुल है। इन इंडिया, हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म इम्प्लाइज रिस्पेक्ट एंड टॉलरेंस फॉर पीपल ऑफ ऑल फेथ। हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म का क्या मतलब होता है कि दूसरे मज़हब के लोगों, दूसरे मज़हब का भी रिस्पेक्ट करना, और दूसरे अक़ीदे वाले लोगों को भी, मतलब सारे ही मज़हब और सारे ही अक़ीदे के लोगों के लिए रिस्पेक्ट रखना और बर्दाश्त रखना, टॉलरेंस रखना। मतलब हो सकता है कि दूसरे मज़हब के लोग के जो अक़ीदे हैं वो आपके मज़हब से मैच नहीं करते हों, आपके मज़हब से मेल नहीं खाते हों, और ये भी हो सकता है कि आपके मज़हब में उसको बहुत गलत समझा जाता हो। जैसे नॉन वेज खाना है तो बहुत सारे मज़हब के लोग, क्रिश्चियन है और ये मुस्लिम है, उसमें नॉन वेज खाना अलाउड होता है या सही समझा जाता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो लोग नॉन वेज खाने को गुनाह समझते हैं, स्पेशली जो जैन लोग होते हैं वो नॉन वेज खाने को गुनाह समझते हैं। तो लेकिन आपके अंदर ये टॉलरेंस होना चाहिए कि ठीक है, अगर आप जैन हैं, आप हिंदू हैं, लेकिन आपके मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई नॉन वेज खा रहे हैं, तो आपको उसमें परेशानी नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए उनके साथ में वायलेंट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आप उन पे तशद्दुद ना करें। ये जो चीज़ होती है, ये टॉलरेंस होता है। बिल्कुल ऐसे ही मुसलमानों में भी और हिंदुओं के प्रति या दूसरे मज़हब के प्रति, क्रिश्चियन लोगों में भी दूसरे मज़हब के प्रति ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जो जिसको ये लोग बहुत गलत समझते हैं, लेकिन वो लोग वो सारी चीज़ें करते हैं। तो सभी के अंदर एक-दूसरे को लेके, एक-दूसरे के अक़ीदे को लेकर बर्दाश्त और रिस्पेक्ट होना चाहिए। दिस इज़ ब्यूटीफुली एनकैप्सूल्ड इन द टर्म सर्वधर्म समान भाव। ये जो जज़्बा है, एक-दूसरे के लिए टॉलरेंस होना, एक-दूसरे के लिए रिस्पेक्ट होना, एक-दूसरे के लिए इज़्ज़त होना, बर्दाश्त होना, तो इसको हम खूबसूरती से एक कैप्सूल में बंद कर सकते हैं। मतलब एक ही टर्म में हम इसको बोल सकते हैं। इनकैप्सूल करना यानी एक छोटे कैप्सूल में हम देखते हैं ना कि दवा भरी होती है, यानी एक एक शेल में, एक खोल के अंदर हम इसको बता सकते हैं कि सर्वधर्म समान भाव, सारे ही धर्मों का समान भाव है। India has been and continues to be a land with multiple faith systems. जो हिंदुस्तान है वो हमेशा से ही मुख्तलिफ अक़ीदों और मज़हबों का, मज़हबी निज़ाम की ज़मीन रही है। This necessarily includes acceptance of people who does not subscribe to any religious identity, custom or practice, but who may express their loyalty and commitment to secular values such as scientific endeavor, humanism and so forth. तो हिंदुस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब की सरज़मीन रही है, और तो सर्वधर्म समभाव समाभाव, ये जो फीलिंग है इंसान में आए कि सारे ही धर्म एक हैं, सारे ही मज़हब एक हैं, ये जब तो इसमें ये और इत्तेहाद बाकी रहे, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त हो, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट हो, तो इसमें वो ही लोग होते हैं जो कि किसी भी मज़हब को अलग नहीं देखते हैं। सेक्युलर बेसिस, हम इन शॉर्ट उनको बोल सकते हैं कि जो सेक्युलर पीपल होते हैं, जो किसी भी मज़हब को अलग नहीं देखते हैं कि ये मज़हब अलग है या वो अलग है। ऐसे मानते हैं कि सारे ही मज़हब एक होते हैं, सारे ही रस्म रिवाज एक ही हैं, और ये अपने
یہ پرٹیکولر کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، یہ اپنے آپ کو سیکولر مانتے ہیں اور سارے ہی مذہب کی رسم و رواج کو یہ فالو کرتے ہیں، عید بھی مناتے ہیں، دیوالی بھی مناتے ہیں۔ تو اور ساتھ ہی یہ اپنی وفاداری اور وابستگی کا اظہار کر سکتے ہیں سیکولر ویلیوز سے۔ تو سیکولر ویلیوز کیا ہوتی ہے؟ جو جمہوری قدریں ہیں وہ کیا ہے؟ ایک تو سب سے پہلے سائنٹیفک انڈیور، چیزوں کو سائنٹیفک نظریے سے، سائنسی نظریے سے دیکھنا، ہیومینٹرینزم اور ہیومنزم اینڈ سو فارتھ۔ ہیومینٹرینزم تو تھوڑا بہت چیریٹی بھی اس میں آتی ہے، اور ہیومنزم یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو انسانی کاوش کی بنیاد پر دیکھنا، مطلب کہ چیزوں کو جو دنیا میں سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی سپر نیچرل پاور ہے یا کوئی خدا ہے، اور اس کے ہر مذہب کا الگ خدا ہے، وہ ایسے نہیں سمجھتے، چیزوں کو سائنٹیفک نظریے سے دیکھتے ہیں اور ایسے سوچتے ہیں کہ جو انسان کر رہا ہے، انسان کی جو کاوش ہے، انسان کی جو محنت ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ان کا نظریہ ہوتا ہے، سیکولرزم کا ان کا نظریہ ہوتا ہے۔ ابھی یہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، یہ بحث یہاں پر نہیں ہے، وہ ایک بالکل الگ ٹاپک ہے کہ کیا وہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں تو وہ کتنا غلط، خدا کے وجود کو نہیں مانتے تو وہ کتنا غلط کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ابھی میٹر میں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ سیکولرزم کا جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ سارے ہی مذاہب کے لیے ان کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ ایسا مذہب کوئی چیز نہیں ہوتی، چیزیں سائنٹیفکلی ہوتی ہے، تو یہ لوگ اور زیادہ سیکولرزم کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد میں ہمارا جغرافیکل یونٹی ہے، یہ ہم نیکسٹ کلاس میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔